جو میں نے مجھے ایک لیٹر بھی ملا ہے پرائم منسٹر بورس جانسن سے. اس لیٹر میں انہوں نے اسٹیٹ کیا تھا پہلے پیراگراف میں کہ جو میں نے لیٹر آپ کو بھیجا ہے یہ جواب نہیں ہے پٹیشن کا. اسی پٹیشن کی جب 10,000 سگنیچر ہو جاتی ہے اس کا جواب ملتا ہے گورنمنٹ سے. انہوں نے کلیئر کیا تھا میں آپ کو لیٹر بھیج رہا ہوں جو اپنے ڈاؤننگ اسٹریٹ آئے تھے. ایسے میں 20 اگست کو ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ میں نے ایک لیٹر بھی ہینڈل کیا, یہ اس کا جواب مجھے ملا ہے. ٹھیک. اور اس میں مینشن ہویا ہے کہ جو ہماری حکومت کی ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ ہے گلوبل کرپشن کو کمبیٹ کرنا. انہوں نے لیٹر میں پروسیڈ کیا تھا بولنا کہ ہماری فورن آفس, فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس نے فنڈنگ بھی دی ہے 63 ملین پاؤنڈ این سی اے کو, اور این سی اے نے 300 ملین پاؤنڈ بھی سیز کیے ہوئے جو ایل گاٹن فائنانس تھی. انہوں نے یہ بھی, پھر انہوں نے یہ بہت انٹرسٹنگ مجھے بات لگی تھی, انہوں نے جرنلزم کا بھی بولے, انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا پرائم منسٹر نے مینشن کیا تھا لیٹر میں. انہوں نے بولا تھا کہ ہماری حکومت نے پہلے کی ہے سپورٹ اور کری جائے گی انڈیپینڈنٹ میڈیا اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو فنڈنگ دیتے ہوئے اور سپورٹ کرتے ہوئے جو انکور کرتی ہے کرپشن کو اور دوسرے ملکوں میں اوور دا ورلڈ کرتی ہے انکور کرپٹ مافیاز کو بیچتی. اور انہوں نے مجھے یہ بھی بولا تھا کہ ان دی کمنگ ڈیز آپ کو فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس سے پبلکلی آپ کو جواب ملے گا پٹیشن پہ جو سب لوگ دیکھ سکیں گے سیم ٹائم پہ. یہ جواب آیا ہے 13 سپٹمبر کو. لیٹر مجھے پرائم منسٹر سے آیا تھا 8 سپٹمبر. 13 سپٹمبر پہ انہوں نے کیا بولا ہے پٹیشن کے جو 10,000 سگنیچر ہو گئے تھے اس کا انہوں نے بولا ہے میری سمپل ڈیمانڈ تھی جو ان کی اینٹی گلوبل کرپشن رجیم ہے جس میں انہوں نے ایکشن لیے ہوئے دوسرے ملکوں کے خلاف, اس میں آپ پاکستان کو ڈال دیں. انہوں نے مجھے بولا تھا کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں دوسرے انڈیویجولز کو اس میں ڈالنے کا, تو فرسٹ آف یہ ویری گڈ سائن ہے مجھے لگ رہا. اور انہوں نے کافی الیبوریٹ کیا تھا اس جواب میں بھی کہ انہوں نے ایکسپینڈ کیا تھا ہماری اینٹی گلوبل کرپشن رجیم ہے کیا, آپ اس پہ شایان دیکھ صاحب یہ سکتے ہیں بتائیں کہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ پٹیشن پہ کتنے دستخط ہو جائیں تو گورنمنٹ رسپونڈ کرتی ہے اور کتنے دستخط ہو جائیں تو معاملہ پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہوتا ہے, اور یہ قانونی بائنڈنگ ہے کوئی, یہ بھی بتائیے گا. جی جب 10,000 سگنیچرز ہو جائے پھر گورنمنٹ ابلائجڈ ہوتی ہے جواب دیتے ہوئے. الحمدللہ اس پٹیشن کے 30,400 سگنیچر ہو گیا جب میں نے لاسٹ ٹائم چیک کیا تھا. اور ابھی بات ہے کہ جب اس کے 1 لاکھ سگنیچر ہو جائے پھر یہ میٹر پارلیمنٹ میں برنگ اپ ہوئے گا. اور یہ اتنا ضروری کیوں ہے پارلیمنٹ میں برنگ اپ ہونے کا, جب پارلیمنٹ میں برنگ اپ ہو جائے پھر جو اپوزیشن پارٹیز ہوگی, ابھی سٹنگ گورنمنٹ ہے کنزرویٹو ٹوری پارٹی جو بورس جانسن کی ہے, جو اپوزیشن پارٹیز ہوگی لبرل ڈیموکریٹس یا لیبر پارٹیز, وہ جب 1 لاکھ ہو جائے وہ بھی اس ڈیبیٹ میں انٹر ہو جائے گی. جو بھی پارٹیز ہے یو کے کی اسمبلی میں پھر وہ اس میٹر میں ڈیبیٹ کرے گی, تو پھر حکومت پہ obviously اور پریشر ہو جائے گا کہ حکومت ایکشن لے. اس مومنٹ پہ حکومت پہ صرف پریشر ہم لوگوں کے, ہماری جو آواز ہے, اور میں ابھی آپ سب کو بول رہا ہوں کہ میری موومنٹ انصاف کی امید کا حصہ بنے. ہم اس مومنٹم کو جو ہم نے کیچ کر لیا, جو ہم نے پک اپ کر لیا پیس, اس کو ہم فال نہیں ہونے دیتے ہیں. آپ کی اس موومنٹ میں شایان صاحب کون ہے پیچھے اصل میں, یہ بھی بتائیں. طرح طرح کی ظاہر باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کی کوئی آپ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے, کوئی فائنینشلی کر رہا ہے, یا اکیلے لگے ہوئے ہیں آپ تنہا؟ دیکھیں مطلب فائنینشلی کوئی سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک بچہ ہوں, میں 16 سال کا بچہ ہوں, میں ایک ایڈوانٹیج یوز کر رہا ہوں. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, میں بس ایک ایڈوانٹیج یوز کر رہا ہوں کہ یو کے میں آواز سنائی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں یو کے یہ ملک ہے جدھر پرائم منسٹر نے ایک 16 سال کو جواب دے دیا ہے, پرائیویٹلی پرسنل لیٹر 16 سال کے بچوں کو دے دیا ہے یو کے پرائم منسٹر نے. فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس نے ایک جواب دے دیا جو ایک بچے نے پٹیشن بائی ہم سیلف سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو میں بس آنیسٹلی یوٹیلائز کر رہا ہوں کہ میں کون سے ملک میں رہتا ہوں. میں وائس بن رہا ہوں وائس لیس کے لیے جن کی آوازیں دبی گئی ہے مافیا سے, کرپٹ مافیا سے. اسی میرا بلیف ہے اور بڑا مافیا اسٹریٹ تھگز ہوتے ہیں, جو تھگز ہوتے ہیں اسٹریٹ پہ, گینگز ہوتی ہے, یہ اتنا بڑا مافیا نہیں ہے جتنا بڑا مافیا ہوتا ہے جو ہے کرپشن مافیاز, جو گورنمنٹ کے مافیاز ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑے مافیاز ہوتی ہیں. تو آپ سے کسی نے رابطے کی بھی کوشش کی ہے شایان صاحب اس سارے معاملے میں, کوئی پاکستان سائیڈ سے یا یعنی شریف خاندان کی جانب سے بھی کوئی آپ سے کوئی رابطہ شابطہ کوئی ہوا ہے ابھی تک؟ آپ کہہ رہے ہیں پی ایم لین سے کوئی رابطہ ہو ہے؟ جی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ میں نے جو ایک پروٹیسٹ ہوا تھا 22 اگست کو جنید صدر کی ویڈنگ کے بعد, آئی ایم پریٹی شیور آپ لوگوں کو پتا ہوئے گا, اس پہ میرا 1% بھی ہاتھ نہیں تھا پروٹیسٹ کے. لیکن جو پی ایم لین کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بولا تھا ہم نے انصاف کی امید کا کاؤنٹر پروٹیسٹ کر دیا. میں نے پھر اسٹیٹمنٹ بولی کہ میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ کبھی نہ کبھی ہنٹ کیا میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں.
تو آپ اس سے دیکھ لیں, اگر اوپن یہ جواب مل رہا ہے آپ اندازہ لگا لیں اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے اگر پرائیویٹلی وہ مجھے کچھ بولتی ہے یا نہیں. اس لیے میں بس یہ کہتا ہوں یہ معافی آواز کو دبانا چاہتے ہیں, میں آواز کو دبانے نہیں دوں گا, میرے لوگوں کی سپورٹ ہے, میں بس اس کو یوٹیلائز کروں گا. شایان کی جتنی بیبی کی محنت ہے جو شایان اس وقت کر رہے ہیں, صدیق میں چاہوں گی اس پہ آپ بھی ایک کامنٹ کرتے ہیں. جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے, لیکن جہاں پہ یہ ضروری ہے جو یہ پیٹیشن ان کی کہ سب سائن کریں اور یہ معاملہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ یو کے حکومت کا بھی دوہرا معیار ہمیں نظر آتا ہے. ایک طرف تو منی لانڈرنگ کے خلاف بات کرتے ہیں, دوسری طرف پاکستان جیسے ملکوں سے جو لوگ پیسہ لوٹ کر جاتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن وہیں پہ ہمارے لیے شرمندگی کا بھی باعث ہے کہ ہمارے 3 بار کے وزیر اعظم کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح سے اب ان کی پارلیمنٹ کے سامنے یہ معاملہ جا سکتا ہے اور ان کے بھی ریکارڈ کا حصہ, تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ ایک 3 بار کا وزیر اعظم ایک ملک کا وہ یہاں آ کے اس نے پناہ لی. اور میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو اب مزید نہ پاکستان کی تذلیل کروانی چاہیے, نہ اپنی فیملی کی, نہ اپنی, تو انہیں میرا خیال ہے پاکستان واپس آ جانا چاہیے. وہاں پہ اس طرح سے رہنے کی بجائے وہ باعزت طریقے سے آگے جیل بیٹھ جائیں تو ان کی رہی سے ساکھ جو ہے وہ بچ جائے گی, ورنہ مزید ان کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا اور یہ پڑے گا. صرف شریف خاندان کے لیے, تمام وہ پاکستان میں موجود کرپٹ افراد یا باہر جو بھی یہاں سے پیسہ لوٹ کر باہر جاتے ہیں, تمام ان کے لیے یہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. عدیل, واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں, ہم نے تو سنا تھا کہ برطانیہ جیسے سوسائٹیز میں قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے, لیکن میاں نواز شریف کے کیس میں ان کا جو ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی جو درخواست ہے وہ ریجیکٹ ہو جانے کے باوجود ان کو وہاں رکھا جاتا ہے. ان پہ الزام کیا ہے؟ کرپشن کا الزام نہیں, بلکہ جرم ثابت ہوا ہوا ہے, وہ سزا یافتہ ہیں. جب ویزا کوئی اپلائی کرتا ہے عام شہری, اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کنوکٹڈ ہیں تو آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں, لیکن ان کو ویزا بھی ملتا ہے, ان کو وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. پھر آپ کا ملک دعویٰ کرتا ہے کہ جی گلوبل کرپشن کو روکنے کے لیے فلاں اقدامات کر رہے ہیں, لیکن ان پر الزام یہ ہے, الزام ہی کرپشن کا ہے, اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان کا دورہ معیار ہے. اور جو عمران خان کہا کرتے تھے نا یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں پیسہ لوٹ کے ادھر لے جاتے ہیں, تو بہت سارے ممالک کی تو معیشت اس پہ چل رہی ہے. تو برطانیہ میں تو ایسی سینکڑوں کہانیاں ہیں, میاں نواز شریف کی جو کہانی ہے ان میں سے تو ایک ہے. بالکل ٹھیک ہے. شایان, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو اپنا ٹائم دیا. یہ پٹیشن اب کہاں تک جاتی ہے, جس میں شایان نے بتایا کہ اگر اس میں 1 لاکھ سگنیچرز ہو جائیں تو یہ پارلیمنٹ میں پراپر ڈسکس کیا جاتا ہے, اور اس وقت جو سگنیچرز کی تعداد شایان نے بتائی ہے وہ 30,000 سے کچھ اوپر بھی ہو چکی ہے. اور اگر 10,000 سگنیچرز اس پر ہوں تو پرائم منسٹر بھی اس کو جو ہے وہ آنسر کرتے ہیں, اور شایان کی پٹیشن کو بھی اسی لیے آنسر بھی کیا گیا. ٹائم ناظرین ختم ہو چکا ہے, اس پہ مزید بھی جس طرح سے آگے ڈیولپمنٹ ہوں گی اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.